أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم ریڈی السلام ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی. میں نے مائک آج لیٹ دیا تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں کا لیسن ہو جائے تو پھر میں جاتی ہوں. اچھا جی چلیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر لیسن نمبر 74 ہے، آیت 67 سے 7 قرآن جی. شیئر کرتے ہیں اور پھر ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. 67 چلیے آ جائیے نظیفہ، چھوٹی سی دعا کر لیں جی اور باجی. پھر شروع کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما. اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. امين يا رب العالمين. شروع کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. چلیں کافی بہت ہو گیا، بڑی آیت تھی اگلی والی بھی. چلیں آپ کر لیں، اس کا ترجمہ کر لیں. یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا دیجیے، ماں جو انزل نازل کیا گیا، الیکا طرف آپ کے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَإِنْ اور اگر، لم نہ، تفعل آپ نے کیا، فما تو نہیں، بلغتا پہنچایا آپ نے، رسالتا پیغام اس کا، واللہ اور اللہ. یہاں پہ ہو کے ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. جی. واللہ اور اللہ، یاسمکا آپ کو بچائے گا، وہ بچائے گا آپ کو، من الناس لوگوں سے، ان بے شک اللہ، اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم اس قوم کو، الکافرین جو کافر ہیں. قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لستم تم نہیں ہو تم، علی شیء کسی چیز پر، حتی یہاں تک کہ، تقیمو تم قائم کرو، التورات تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما اور جو انزل نازل کیا گیا الیکم طرف تمہارے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن اور البتہ، یزیدن وہ ضرور مزید زیادہ کر دے گا، کثیرن کثیر تعداد کو، منہم ان میں سے، ماں جو کچھ انزل نازل کیا گیا الیک طرف آپ کے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، طغیانن سرکشی میں، وکفرا اور کفر میں، فلا پس نہ، تأسا آپ افسوس کیجئے، علی القوم اس قوم پر، الکافرین جو کافر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اس میں کوشچن کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلی آیت جو آپ نے پڑھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو کیا حکم دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم اور ایک تسلی بھی دے رہے ہیں نا، ایک طرح سے کیا حکم اور کیا تسلی دے رہے ہیں. یہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا ہے، اس پیغام کو بندوں تک پہنچانا ہے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اگر نہ مانے تو پھر اس میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں
غمگین نہ ہونا، افسوس نہ کرنا، کیونکہ جو ہدایت نہیں چاہتا اللہ اس آپ تو ترجمہ کر رہی ہیں، قوم کو ترجمہ ہدایت کر نہیں رہی ہیں. دیتا. میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا، جی والدی، آپ لوگوں کو تک وہ پہنچا دیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف بھیجا. یہ جو پہلے آپ سوال نے کا اللہ جواب ہے. تعالیٰ نے. اور دوسرے جی سوال بجی کا میں جواب کہوں. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا نا، یہ ہے جواب. ٹھیک ہے. اچھا. تو جی جی. آپ کو جو ہے فتنہ فساد جو بھی کرتے ہیں یہ لوگ جو حسد کر رہے جی ہیں اور شر پھیلا رہے ہیں آپ کے خلاف، اس سے بچا لیں گے، اور یہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. جی ٹھیک ہے نا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، جب کریں اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا، آپ کا کچھ نہیں بگڑنا. جی. اچھا جی. اس کے بعد یہاں پر جو ہے یہ کتاب کو قائم کرنے کا کس کو کہا جا رہا ہے؟ انجیل اور جی تورات دونوں، اہل کتاب کو اہل کتاب اگر کو. وہ کرتے، جی قل یا کہہ دیجیے یا اہل الکتابی لستم علی شیء حتی، یعنی تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو اگر تم اس کتاب کو قائم نہیں کرتے. تو کیا یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے؟ بالکل. بالکل ہے. یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے. اگر ہم کتاب کو قائم نہیں کرتے، اور وہ ان کی کتابیں تو ختم بھی ہو گئیں اور وہ ہو گئیں قائم، وہ ہیں بھی نہیں، لیکن ان کے زمانے میں تو تھی نا، تو ان کو جی کرنا تھا عمل. لیکن اگر اور ہماری کتاب تو موجود ہے، اور اگر ہم نہیں کرتے تو کیا ہمارا والا، یعنی آپ دیکھیں نا ذرا کتاب پہ عمل نہ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے. بہت یہ بڑا تو ہے کہ جرم ہے نا یہ کتاب پہ عمل نہ کرنا، اور کتاب کو بس اللہ ایسے کے ہی لیے ثواب کے لیے پڑھتے رہنا اور اوپر کیمرہ. رکھ دینا. اور جی پھر جو ہے اسی لیے تو قوموں پہ عذاب آتے ہیں جب ان کے احکام پہ ہی عمل نہیں ہوتا، نہ ان کو سمجھا جاتا، نہ ان پہ. تو یہ پھر اس میں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ پھر ہدایت اور ہاں نجات نہیں ملتی ان کو. بالکل بالکل. تو یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اور جی جو عمل کرتے ہیں پھر ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ زمین سے بھی دیتا ہے، اوپر سے بھی، آسمان سے بھی نعمتیں برساتا ہے، اور اس طرح سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جی اس آیت میں یہی بتایا گیا کہ اگر وہ عمل کرتے اہل تورات تو کیا ہوتا، البتہ وہ زیادہ اضافہ کر دیتا، کثیرا منہم. ٹھیک ہے. تم میں سے بہت کے لیے ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. لیکن یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ تو اس کی بات نہیں ہو رہی، نعمتوں کی بھی تو بات ہی نہیں ہو رہی. سرکشی اور کفر کی بات ہو رہی سرکشی میں، ان کے کفر میں اضافہ ہے. ہو رہا ہے. کفر میں اضافہ. ٹھیک جی ہے. کیونکہ انہوں نے کتاب پہ عمل نہیں کیا تو ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا. کیونکہ جب آپ قرآن سے جوڑیں گے نہیں تو پھر ظاہر ہے آپ نے اس کے خلاف ہی عمل کرنے ہیں سارے، کو پتہ ہی نہیں کیا ہے اس میں. اور پھر یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فلا تأس علی القوم الکافرین، نہ تم افسوس کرو علی القوم الکافرین. کافروں کا انجام وہی ہے جو جنہوں نے کتابوں پہ عمل نہیں کیا، وہ سارے یہی تو ہیں. کفر کوئی ایک طرح کا تھوڑی ہوتا ہے، کفر کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. اللہ کے احکامات کو نہ ماننا یا ماننا اور ان پہ عمل نہ کرنا ایک ہی بات ہے. صرف اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا کافی نہیں ہے. اچھا، اس میں کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے گا تو کر لیں اپنی طرف سے سائمہ. اس آیت میں کیا آخری حصے میں؟ فلا تأسا میں نہیں اس کے انجیل اور لا یزیدن سے لے کے یہاں جی تک. یہ باجی کہ ایک تو ذاتی زندگی میں بھی کتاب کو قائم کرنا، اور پھر اس کے بعد لکھا ہوا تھا کہ اس کے مطلب کتاب کے جو حکم ہے اس پہ عمل کرنا، جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے رکنا، اس کے اخبار کی تصدیق کرنا، یعنی جو خبریں دی گئی ہیں جہنم جنت پچھلی قوموں کے بارے میں، یہ سب اس میں مطلب قائم کرنے میں بھی اور ایمان لانے میں بھی آ جاتا ہے. اور خاص طور پہ ان کے لیے تو تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خبر تھی ان کی کتابوں میں، ان کا نام تک آیا ہوا تھا. تو یہ سب ان چیزوں کا انکار کیا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے. اس میں بہت ساری چیزیں اب دونوں کے جو ہیں عمل ڈیفرنٹ تھے نا. جی انہوں نے وہ بھی کیا تھا نا کہ غلوب بھی کیا تھا، وہ لوگ کیا تھا. جی دین میں غلوب بھی کیا تھا انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں پھر اس میں ہی آ جاتی ہیں، تو یعنی اور کفرن میں ہی آ جاتی ہیں. اچھا، پھر شرک ہے نا سیدھا سیدھا.
تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ان کے شرک کی وجہ سے ہی پھر ان پر جو ہے وہ جہنم کو لازم کیا گیا، جنت کو حرام ٹھہرایا گیا. اور پھر یہ ہے کہ ان کا کوئی حامی ناصر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اچھا، یوم آخرت کو آخرت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تو سب کو یہ جواب پتہ ہونا چاہیے. سائمہ آپ سے نہیں، یہ انہیں سے ہے، نظیفہ سے. جی باجی، یوم آخرت یوم الآخر یہ کہتے ہیں نا. جی باجی، ہاں، جو آخرت کا دن ہے. آخرت کے دن آخرت کا دن، اس کے بعد کوئی دوسرا دن نہیں ہونا. آخر کا مطلب دوسرا دن ہوتا ہے، نہیں. آخر کا جی مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آخر اور ایک ہوتا ہے آخر، دونوں آخر. میں فرق ہوتا ہے. یوم الآخر بولا جاتا ہے، آخر نہیں بولا جاتا. یا پھر اگر آخر بولیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یوم الآخر ہی بولا جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آخری دن، یعنی اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا. اس کے بعد آخر کا مطلب آخری ہوتا ہے اور آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا. ٹھیک ہے نا. دوسرا. ہاں، تو ان کی اپنی اپنی مونس بھی ہوتی ہے پھر. هو الاول والآخر ہے نا. آخر یہ ہو یوم والآخر. ہاں، یوم الآخر. جی آخر اور آخر میں بہت فرق ہے. تو چلیں ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ سائمہ کر لیں. 69 آیت اب کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی بن گئے، والسابئون اور وہ جو سابی ہیں، والنصارى اور جو نصارہ ہیں، من جو کوئی آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر، وعملا اور اس نے عمل کیا، صالحا نیک، یا فلا تو نہ خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہی ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے. اگلی کر لیں، آگے ایک آیت کر لیں. لقد البتہ تحقیق، اخذنا لیا ہم نے، میثاق کا پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور بھیجے ہم نے الیہم طرف ان کے رسولن کئی رسول، کلما جب کبھی جاءہم آیا ان کے پاس، رسول کوئی رسول، بما ساتھ اس کے جو لا تہوا نہ پسند کیا یا نہ چاہا، انفسہم ان کے نفسوں نے. لا تہوا یہ باجی یہ تو وہ مضارع ہے نا، ہاں، نہیں مضارع ہے، مؤنث ہے نا. جی، لا تہوا نہیں چاہتے تھے، انفسہم نفس ان کے، فریقاً ایک گروہ کو، کذبوا جھٹلایا انہوں نے، و فریقاً اور ایک گروہ کو، یقتلون وہ قتل کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کے ساتھ جو بھی کیا نا وہ بتایا گیا. یہاں پہ میں وہ کوشچن کرتی ہوں، یہاں پر یوم الآخر کی دیکھیں، آخر ہے نا، یہ کوشچن میں نے پہلے آخر کر لیا، والیوم الآخری. تو آخر کیا لاسٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ لاسٹ ڈے ہوتا ہے دنیا کا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو آخر کہتے ہیں. اس کے بعد کوئی دوسرا دن نہیں ہوتا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى. اب من آمن باللہ والیوم الآخر. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ ایمان کی بات ہوئی ہے اور آخرت کے دن پر ایمان کی بات ہوئی ہے، عمل صالح کرنے کی بات ہوئی ہے. اچھا، یہاں پر یہ 3 کام بتائے گئے نا کہ ایمان لانا ہے آخرت کے دن پر، اللہ پر، اور یہاں پہ رسول، ہمارے رسول پہ بات نہیں کی گئی، جی. یہاں کیونکہ پہ اس جنرل وقت ایک ہاں رول بتایا کہ نہیں، کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں تھے نا ابھی. اچھا تو صحیح ہے. اس وقت کے جو انبیاء تھے انہیں پہ انہوں نے ایمان لانا تھا. یہاں پر جو ایمان لانے کا مطلب ہے وہ اس وقت ایمان باللہ میں رسولوں پر ایمان شامل ہوتا ہے. شامل ہوتا ہے. ٹھیک. آپ رسول پہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اللہ پہ کیسے لائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اپنے اپنے زمانے کے رسول بھی ہو گئے، پھر آخرت کا دن اور پھر عمل صالح، تو ان لوگوں کے لیے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لیکن اس زمانے میں اب کیا ہے؟ اب تو ان کو ایمان لانا پڑے گا، ہے نا، پڑے گا. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لانا پڑے گا. اب تو کوئی رسول نہیں آنے والے، اب تو یہ پوری دنیا پورے زمانوں کے لیے رسول ہیں، تو ایمان لانا پڑے گا.
تو تو یہاں باجی پر ساتھ پھر اس وہ جو سبھی کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے نا، ہر ایک ہم، گروہ یہی کہتا ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے. تو مطمئن ہو کے یہاں پہ بیٹھے ہو نا. ہاں کہ لیکن اتنے جرائم اوپر بتائے گئے ان کے، لیکن پھر بھی کتنے مطمئن ہے نا لیکن کہ باجی ہم اس نے میں ہم سب کو ہی خطاب ہے کہ سب کو ہی مسلمان خطا ہے، یہود جو بھی سب کو. ہیں وہ یہ نہ سمجھے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رول بتا دیا کہ جو ایمان لائے گا آخرت پر بھی اور نیک عمل بھی کرے گا اور عمل صالح کی تعریف بھی تو آپ کو پھر پتہ ہے. عمل تعریف جی نیکسٹ، یعنی صرف ایمان لانا فائدہ نیت نہیں اور دے گا، چاہے وہ طریقہ. رسول پہ لائیں، چاہے کتاب پہ لائیں، وہ اللہ پر لائیں، کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کا عمل صالح ساتھ نہیں ہوگا. اور عمل صالح کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو آخرت پہ یقین ہوتا ہے. صحیح. آخرت پہ یقین نہیں تو عمل صالح کون کرے گا؟ جس کو یقین نہیں ہے وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا. جس کو جی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے کہ مرنے کے بعد یوم الآخر کا کیا مطلب ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور پھر اس کے بعد کیا اٹھایا جائے گا، دوبارہ حساب کتاب ہوگا. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، صرف قیامت کا دن مراد نہیں ہے، یہ وہ پورا آگے کا سب پورا ہمارا ہے. تو وہ تو موت سے ہی شروع ہو جاتے ہیں انسان کے نا. جی ہر انسان کا جب موت آتی ہے تو قیامت آ جاتی ہے اس کی، اور اس کا تو کوئی وقت بھی نہیں ہے. اچھا، اب ہم بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جب نبی ان کو روکتے تھے ان کی غلط چیزوں تھے تو ان کو پسند نہیں آتی تھی، تو یا تو ان کو تکذیب کی انہوں نے یا پھر وہ بہت نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، بہت سو کچھ کو انبیاء کو قتل تو کیا. انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کیا. آپ کو پتہ ہے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا تھا، جی باپ بیٹے دونوں کو قتل کیا. جی اور عیسیٰ علیہ السلام تک کی انہوں نے قتل کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا کیونکہ وہ رسول تھے نا. رسولوں کو بچانے کا اللہ کا وعدہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کتنی کوششیں انہوں یہ نے کی. صرف ہم صرف نبیوں پہ یاد ڈال سکتے ہیں، نبیوں پہ جن کے پاس جو رسول نہیں ہے. تو رسول اور نبی کا فرق آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کیا ہوتا ہے. اچھا، پھر اتنے جرائم کرنے کے بعد بھی وہ کیوں اتنے مطمئن ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، چنی ہوئی قوم ہے، اور ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا نا، کچھ نہیں ہوگا. جی چہیتے ہیں. جیسے کوئی بچہ بھی ہوتا ہے نا، ماں باپ کا بڑا چہیتا ہوتا ہے، تو وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کون میرے پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، مجھے تو کوئی کچھ کہے کہ نہیں، میں کچھ بھی کرتا رہوں، ماں کا بھی لاڑ لوں، باپ کا بھی لاڑ لوں، بہن بھائیوں کا بھی لاڑ. تو وہ پھر اس طرح کے نخرے ہوتے ہیں. اچھا، پھر انہوں نے اور کیا کیا؟ آج 70 تک آپ نے پڑھا ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کیا ہوا کہ یہ ہے نا ورسلنا الیہم رسولا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بما لا تہوی انفسہم. ہم بھی ایسے کرتے ہیں، جی جو بات پسند نہیں آتی جی چھوڑ دیتے ہیں. ہاں جی پسند نہیں آتی، جس پہ عمل مشکل لگتا ہے جی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جس میں اپنا فائدہ نظر نہیں آتا کوئی تو وہ اس کو پرے کر دیتے ہیں. جو آسان، اب نماز سے زیادہ آسان کیا چیز ہوگی؟ وضو سے زیادہ آسان کیا چیز ہے؟ جب پانی گرم آ رہے ہیں، ٹھنڈے آ رہے ہیں، ہر طرح کے آ رہے ہیں، لوگ برف پگھلا کے بھی تو وضو کرتے ہیں نا. تو جو ہے حکم کوئی بھی اللہ نے ایسا نہیں رکھا جو کہ ہمارے لیے مشکل ہو. بس ہم یہ ہے کہ ہم سستی کے مارے ہوئے نا، اور ہم میں پھر وہی چیزیں کہ ہمیں وہ ہے کہ ہم لڑ لیں، چاہتے ہیں ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بخشا لیں گے. بچے کو ہم نے قرآن کا حافظ بنا دیا، وہ بخشوا لے گا. یہ کچھ نہیں ہونا. فاطمہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنے لیے کچھ کر لو، بیٹی کو. اور کتنے انبیاء پیچھے گزر چکے جن کی بیویاں بچے عذاب کا شکار ہوئے. تو یہ ریلیشن اور یہ کچھ نسبتیں فلاں پیر سے فلاں سے، یہ کچھ بھی کام نہیں آنی. صرف آپ کا عمل ہے، اور وہ بھی بدعات نہیں ہوں گی تو کام آئیں گے، ورنہ بدعات تو سب ہوا اڑا دی جائیں گی خاک کی طرح. ہم تو بدعات کو بھی نیکیاں سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں نا، بڑے نیک بنے پھرتے ہیں. اچھا، فریقاً ایک گروہ نے کیا کیا؟ جٹلایا، اور دوسرے نے کیا کیا؟ قتل کر دیا. تو یہ میں بات بتا چکی ہوں کہ کچھ انبیاء کو. چلیں ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ آ جائیں. 71 کون آ رہا ہے؟ جی آ جائیں. آج لوگ کم ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحسبوا اور انہوں نے سمجھا اللہ کہ نہ تکونا ہوگا فتنتن کوئی فتنہ، فعمو وہ اندھے ہو گئے، وسمو اور وہ بہرے ہو گئے، ثم پھر تاب اللہ
ताब अल्लाह मेहरबान हुआ अल्लाह अलैहिम उन पर, सुम्मा फिर अमू वो अंधे हो गए, वसम्मू और वो बहरे हो गए, कसीर मिनहुम कसीर तादाद उनमें से, वल्लाहु और अल्लाह बसीरुम खूब देखने वाला है, फमा बिमा या अमलून जो वो अमल करते हैं। लक़द अलबत्ता तहकीक कफर अल्लज़ीना वो जो काफिर हुए, कालू कहा उन्होंने, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह वही हुवल मसीह वही मसीह इब्न मरियम है, वक़ाल अल मसीह और कहा था मसीह बनी इसराइल कहा था बनी इसराइल को, कहा मसीह अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को, अब्दुल्लाह इबादत करो अल्लाह की, रब्बी वो रब है मेरा, व रब्बकुम और वो रब है तुम्हारा, इन्नहु बेशक वो मन युशरिका वो बेशक मन युशरिका जो शिरक करे, बिल्लाही साथ अल्लाह के, फ़क़द बस तहकीक हर्रमल्लाहु हराम कर दिया अल्लाह ने, या हराम कर दिया अल्लाह ने, अलैहि उन पर, अल जन्नता जन्नत, वमा वाहुन्नार और ठिकाना है उनका जहन्नम या आग, ठिकाना उनका आग, वमा और जो लिज़्ज़ालिमीना और वमा और नहीं है लिज़्ज़ालिमीना जालिमों के लिए, मिन अंसवार कोई भी मददगार। चलिए आयत 72 से मुझे बता दें, एक ही क्वेश्चन कर लेती हूँ आपसे। क्या हाल है जी आपकी पोती का? ठीक है नवासी? जी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बेटर हो रही है, थोड़ी थोड़ी, लेकिन अभी घर बोल आई नहीं है कि सकती। नहीं आई हॉस्पिटल नहीं, से? हॉस्पिटल में ही रहना, उन्होंने कहा था 1 मंथ तकरीबन और रखेंगे, 20 दिन हो गए आज। तो यार अब क्यों? ग्रेजुअली हल्का हल्का बोलना शुरू हुई है, थोड़ा थोड़ा खाना शुरू हुई है, शुक्र अभी ना बैठ सकती है ना चल सकती है, अभी बच्चे काफी जान निकाल लेते हैं यार, ये बच्चे पोते पोतियां हैं, बहुत बड़ी आजमाइश होते हैं, जान खाना निकाल है। जी बस इतना वक्त अपने बच्चों का नहीं होता जितना इनका होता है, छोटे छोटे मासूमों का जब बीमार होते हैं। अल्लाह ताला है। आजमाइशों से बचाए। 2 वीक तो उसने करंट वाले दर्द से है ना, बर्दाश्त नहीं होते थे, इतनी तकलीफ थी बच्ची को। बहुत अल्लाह ज्यादा उसको अटैक हुआ है शायद। बहुत बुरा। अभी पता है हेल्थ कनाडा ने भी कॉल किया मेरी बेटी को कि ये फर्स्ट टाइम इस तरह का वायरस हुआ है, किसी बच्चे में नहीं देखा गया, तो हमें रिसर्च करनी है और हमें परमिशन दो, उसके स्टूल टेस्ट एवरीथिंग वो भी ले रहे हैं कि हमने जानना है कि ये कौन सा ऐसा वायरस है। डॉक्टर भी हैरान है कि ये 2 वायरसेस, एक कोविड का और एक इन्फ्लुएंजा का, मिल के उन्होंने उसके ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों पे अटैक किया, और जिसकी वजह से उसका बोलना भी मुश्किल हुआ, सुनना, नजर भी प्रॉपर नहीं आ रहा, हाथों को मोटर नर्व्स जो है वो चीज को हाथ में पकड़ नहीं सकती, क्या गर्दन उसकी होगा? स्प्रिंग लगा हुआ है, ऐसे इधर उधर लड़कती है, लेट बैठ नहीं सकती, चलिए अल्लाह चल ताला इतनी तकलीफ उठाई है, अल्लाह ताला जिंदगी दे, सलामत रखे, बस आमीन। तंदुरुस्ती जितनी भी दे मेरी मुश्किल हो, अगर ठीक हो जाए तो फिर लगता है कि भूल ही जाती है ना, एक टाइम जी। होता है। टाइम चलें, अभी टाइम इसमें मसीह इब्न मरियम जो हैं, जी उन्होंने को अल्लाह का बेटा कहा गया ना, जी जी, ऐसा तो कि उन्होंने कहा ना कि वो हाँ, वो अल्लाह के बेटे हैं, मसीह अलैहिस्सलाम, जबकि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो, मतलब मुझे बेटा ना उनका बनाओ, तुम अल्लाह की इबादत करो, जो रब है मेरा भी, जो लेकिन रब है अल्लाह तुम्हारा। ताला ने उनको क्या कहा है फिर? उन्होंने तो बेटा कह दिया ना अल्लाह का, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह ताला ने कहा है कि जो शिरक करेगा मेरे साथ, यानी कि जो मेरे साथ किसी और को, मेरे नबी को भी मेरे साथ जोड़ेगा या बेटा बनाएगा, जो कुछ करेगा, तो उनका अल्लाह ताला ने उन पे जन्नत को हराम कर दिया, और अल्लाह कहा है ताला कि ने उनको काफिर कहा ना। जी काफिर कहा है। और शिरक ज़ाहिर है, मुशरिकीन तो हैं, शिरक का तो कहा है, और शिरक का जो अंजाम है वो जहन्नम की वो आग है, क्या? हाँ, वो ठिकाना यहाँ पे सारा बताया गया कि शिरक का फिर अंजाम क्या है। उनको काफिर कहा, यानी वो काफिर हैं, काफिर है, और उनका और ठिकाना और यानी वो जालिम अल्लाह पे ईमान ही नहीं रखते। और फिर जी ये है कि उनके शिरक का अंजाम जो है, उसके लिए फिर जी क्या किया अल्लाह ताला ने? हराम कर दिया अल्लाह ने उनके ऊपर जी। और जन्नत। यही टीचर इसमें ये भी है कि मतलब जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने अल्लाह का बेटा बनाया, और लेकिन इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, उन्होंने ऐसा कोई उनको नहीं कहा कि वो उन्हें बेटा बनाए अल्लाह का, या उन्हें नहीं उन्होंने यार, मुझे तो बताओ कि कोई भी जो भी कब्रों में पड़ा है, वो ये तालीम दे के गया है कि मेरी कब्र पे आके सजदे करना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब बिदात है उन्होंने ना। तो अल्लाह की एक वादानियत के लिए, इवन जी आप किसी को भी ले लें, अल्लाह जी की वादानियत के लिए उन्होंने अपनी जानें दी, वही तबलीग की, अल्लाह से लोगों को जोड़ा है, और लोगों ने उन्हीं को और ये सिलसिला चल रहा है। फिर अभी तक अभी भी जो नेक लोग हैं ना, जो उनको जी बनाएंगे, उनकी कब्रों को बनाएंगे। जी। अभी बढ़ गया, देखा नहीं, ज्यादा बिदात ज्यादा बढ़ गई हैं, जादू टोने, और ये जो जगह जगह जा रहे हैं पीरों के शैतान का राज हो रहा है ना। तो अल्लाह ने पास। फिर जन्नत को हराम ठहराया और दोज़ख को उनके ऊपर क्या कर दिया? वाजिब किया। और फिर ये भी बताया कि उन जालिमों का कोई भी मददगार नहीं होगा। तो यहाँ पे यही है, ठीक है।
اور کچھ بات رہ گئی ہے؟ ٹھیک ہے چلیے اوکے نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں. لقد کفر الذین کون ہے 73 آیت کریں. آ جائیں جس کو آنا. میں آ جاؤں رخسانہ آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد البتہ اچھا تحقیق ایک سیکنڈ یہ جو آپ پڑھتے ہو نا آؤز، تو جی اس کو آؤز کیوں پڑھتے ہو؟ رک کیوں جاتے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. بہت سے لوگ آؤز پڑھتے ہیں، ویسے ہی رٹا ہوا ہے نا تو ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باجی وہ الف زبر اور عین کو الگ الگ نہیں پڑھتے اعوذ آؤز ہے نا وہ تو الگ پڑھتے ہیں، وہ تو ہے. جی زو پڑھتے ہیں نا جی تو ٹھیک ہے نا. اب اس کو آپ آؤز کیوں پڑھ دیتے ہیں؟ اعوذ باللہ میں نے بہت سے لوگوں کو سنا اس طرح. نظیفہ ہیں تو ذرا وضاحت کر دیں بھائی ان کو. اعوذ جی باجی میں کریکشن کرتی رہتی ہوں، پھر وہ اگلی بار شاید دماغ تو سے صحیح نکل طریقہ جاتی کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ ہے. اعوذ باللہ اس کی ذال آواز پر الگ پیش. ہے، اس کی آواز جی الگ ہے. پھر یہاں پہ آپ کا یہ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈبل حرکت بھی آ رہی ہے، تو مد بھی ہو جی رہی ہے. اور پھر مت آپ کا یہاں پہ زال ہے. جی اعوذ باللہ اعوذ باللہ. اعوذ اگر یہی صحیح نہیں ہوا تو پھر آگے کیا؟ من الشیطان اعوذ الرجیم. باللہ میں تو خود جو جلدی میں پتہ نہیں کیا پڑھ دیتی ہوں، لیکن چلیں. تو لقد کفر الذین، آگے. لقد البتہ تحقیق کفر و کفر کیا الذین ان لوگوں نے قالو جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ ثالثہ تیسرا ہے ثالثو. ثالثو تیسرا ہے ثلاثہ تین کا وما اور نہیں من کوئی الہ الا مگر الہ الہ واحد ایک وَإِنْ اور اگر لم نہ ینتہو وہ باز آئے اما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں لَيَمَسَّنَّ البتہ ضرور چھوئے گا الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا منہم ان میں سے عذاب علیم دردناک. اگلی آیت. افلا کیا بلا نہیں یا توبونا وہ توبہ کرتے اللہ اللہ کی طرف ویستغفرون اور بخشش مانگتے اس سے واللہ اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. چلیں اب توبہ کی شرائط بتا دیں. آپ کیا توبہ اگر آپ کرتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ توبہ پہلے سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ خالص نیت ہونی چاہیے. بالکل ویری گڈ ماشاء اللہ. نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ میں نے توبہ جی کرنی ہے، جی ٹھیک ہے، اور مانگ کے رہنی ہے اللہ سے توبہ، جی ٹھیک ہے نا، مغفرت لے کے رہنی ہے. تو خالص نیت ہوگی. نمبر 2، جو آپ نے کام کیے ہوئے ہیں، نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، اس پہ کیا کریں گے؟ وہ نماز کی پابندی کریں گے خالص نہیں اور نہیں اس پہ ندامت نہیں کریں گے، جی شرمندگی نہیں ہوگی بالکل کہ میں نے اتنی نمازیں اللہ تعالیٰ کتنی چھوٹی ہوں گی. جب پتہ نہیں ہوتا نا کتنی امپورٹنس ہے نماز کی، تو جی بہت جی ہلکا لے لیتا ہے بندہ. روزے چھوڑ دیتا ہے، جی نمازیں چھوڑ اور دیتا ہے، پوری جی نہیں اور کرتا. غلطی دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں گے، گناہ کو چھوڑنا، توبہ مقررہ وقت پر ہو اور وقت سے پہلے توبہ کریں گے، جی ٹھیک ہے. وقت سے جی اور وقت سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ وقت سے مراد کہ جب گناہ کیا تو اسی وقت ندامت کے ساتھ توبہ کریں اور یہ عہد کریں کہ اللہ سے پھر کے دوبارہ ایسا نہیں کریں موت سے گے. پہلے یہ نہیں کہ توبہ جان حلق میں آ گئی، پتہ لگ گیا کہ فرشتے جی آ گئے اور وہ توبہ ہو رہی ہے. اور پھر کوئی عذاب آنے سے پہلے بھی توبہ کرنی چاہیے، ہے جی نا. اور جی اس سے پہلے اس سے سر پہ عذاب آ گیا، پتہ لگ گیا کہ بھائی ابھی جانے والے ہیں ہم، جیسے فرعون ڈوبنے لگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ الآن. اچھا اس کے بعد قیامت سے پہلے، ٹھیک ہے. تو قیامت سے پہلے بھی جو لوگ زندہ رہیں گے
اور یعنی کہ قیامت کے آثار نظر آ گئے جیسے جو بھی ان کی جی وہ ہیں. توبہ خالہ جی لاس سے تو توبہ ہو، صرف اللہ کے در اچھا سے معافی مانگے، کسی سے مجبور اچھا نہیں جی آپ کیا کلمہ پڑھتی ہیں جب آپ استغفار کرتی ہیں تسبیح تو کیا پڑھتی ہیں؟ استغفر اللہ جی استغفر اللہ پڑھ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اس میں انا ضمیر ہوتی ہے، اس کو پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. جی بہت سے لوگوں کے سوال یہ والا آتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے، زیر کیوں نہیں پڑھنا اور زبر کیوں پڑھتے ہیں، اور ہم تو زیر ہی پڑھتے ہیں تو یہ زبر کیوں ہے کتابوں میں کتاب. تو میں نے کہا اس میں یہ دیکھو نا، ابھی اس میں یہ جب تک آپ گرامر نہیں سیکھیں گے چیزیں نہیں آتی، تو اس میں انا کی ضمیر ہوتی ہے. میں توبہ کرتی ہوں، استغفر اللہ، یستغفر اور استغفر ہوتا ہے. اچھا پھر استغفار کے طریقے کون سے ہوتے ہیں؟ طریقہ کیا ہوتا ہے استغفار کے کلمات کے ساتھ؟ جیسے بھی آپ تسبیح کریں یا، لیکن بہت دھیان سے کرنی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آپ کا دھیان کہیں اور ہے. ٹی وی، بعض لوگ تو ٹی وی لگا ہوتا ہے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں استغفار کر، تو پورے دھیان سے کرنی ہے. اور پھر توبہ کے الفاظ، توبہ کے الفاظ، اتنی ساری توبہ کی دعائیں ہیں وہ پڑھیں. ایسے کلمات استعمال کریں جو مغفرت کا سبب بنے دعاؤں میں، جی جی ٹھیک ہے نا. اور مغفرت کا سبب بننے والے کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ جیسے 100 مرتبہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پہلے پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد پھر آپ توبہ کے لیے استغفار کے کلمات والی دعائیں پڑھ لیں. آدم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، باقی بھی بہت ساری دعائیں استغفار کے لیے تو. اور سید الاستغفار بھی ہے نا، وہ تو جی جی صبح شام ایک ایک دفعہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اس کو تو زبانی، استغفر اللہ العظیم ہاں نہیں آپ پتہ نہیں کون سے کہہ رہی ہیں، وہ تو ہے نا کیا ہے اللہم انت ربی نہیں استغفر اللہ العظیم نہیں جو استغفر اللہ ربی سید نہیں الاستغفار ہاں ایسے اللہم ذرا انت سے ربی لا الہ الا اللہم انت انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک. اس کی میں کسی دن نا آپ کو پوری کرواؤں گی کیسے یہ کلمہ ہے، اس میں کیا کیا گرامیٹیکلی جب کرواؤں گی پھر آپ کو چلے گا یہ کیا چیز ہے، اس کو کیسے کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس میں لا الہ الا اللہ کا بھی کریں گے، کبھی ٹائم آئے گا انشاءاللہ. چلیں اب نیکسٹ جو ہے آپ کا اگلی آیت آ جائے. بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیوں رب نہیں ہے. کوشچن ہے کہ یہ جو ہماری نمازیں چھوٹی ہیں کیا ان کا پڑھنا ضروری ہے یا ان کے لیے معافی ہی کافی ہے؟ دیکھیں مجھے آپ بتائیں، جب آپ لوگ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں عورتیں تو اس وقت جی کی نماز پڑھی جاتی ہے؟ اللہ نے کہا ہے پڑھو. نہیں وہ نہیں دہرانی ہوتی کیونکہ تو پھر قرآن پاک روزے اگر کے وہ نہیں دہرانی ہوتی تو پھر وہ کیوں دہرانی ہوتی ہے، مجھے یہ بتائیں. کہتے جو چھوٹ گئی ہیں ہر نماز کے ساتھ وہ کہتے ہیں صلاۃ وہ ہر اس وقت نماز تو آپ ایمان کی حالت میں ہی نہیں تھے کہ صحیح آپ سمجھتے کہ نماز چھوڑ کے آپ ایمان کی حالت میں ہوتے ہیں. جی جی صحیح صحیح جی اب صحیح بات ہے آپ کو تو توبہ، آپ کو تو ایمان دوبارہ سے لانا ہے، جی صحیح ہے شعوری سمجھ ایمان لانا ہے، اور پھر اللہ سے توبہ استغفار کرنی ہے کہ میں حالت کفر میں تھی اور میں نے وہ نمازیں نہیں پڑھی، تو توبہ کرنی ہے اس کے پر. ٹھیک ہے قضائے ٹھیک عمری پڑھنے سے نہیں ہونے والا یہ سب کچھ. جی جی شکریہ بس یہ جان دیکھیں میری بات سنیں یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ رمضان کے روزے مس ہو جائیں تو روزے رکھو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ رمضان کی نمازیں مس ہو جائیں تو ان کو رکھو، ان کو پڑھو. کہا ہے عورتوں کو؟ نہیں کہا نا. تو اگر ضروری ہوتی مس نمازیں تو پھر وہ پچھلی جتنی نمازیں آپ کی 7 دن مہینے ہر مہینے جو مس ہوئی ہیں وہ نہ پڑھنی ہوتی. اگر یہاں پہ مہینے رمضان میں پڑھنی تو وہ بھی پڑھنی ہوتی نا. صحیح اس میں پتہ ہے کتنی بڑی حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب آپ کی نمازیں مس ہو جاتی ہیں اور وہ آپ نمازیں ساتھ، ابھی آپ کو عقل آ گئی، آپ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، اور وہ نمازیں آپ ابھی ان نمازوں کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ کی یہ بھی ادا نہیں ہوں گی. آپ سے تو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ جب آپ لے کے پڑھیں گے ساتھ کہ چلو میں اس کی بھی ایک ساتھ ساتھ قضا کرتی جاؤں گی، تو ایسے تو نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت بھی نہیں ڈالا. اللہ آپ کی نمازیں اگر ابھی آپ نے توبہ کر لی نا اور اس کے بعد آپ نے چھوڑی ہے نا، ان کی قضا لازم ہے، صحیح صحیح کیونکہ جی صحیح گناہ توبہ کے بعد پھر دوبارہ سے آپ نہیں کر سکتے وہی کام. اس کا مطلب آپ کی توبہ ہوئی ہی نہیں، قبول ہی نہیں ہوئی. اگر آپ نے توبہ کر لی، پچھلی نمازوں کو وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، اور پھر بھی آپ چھوڑیں، آپ کی توبہ قبول ہی نہیں ہوئی.
اگر آپ وہی کام دوبارہ کریں تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کسی بندے کے ساتھ کوئی بندہ کسی کے ساتھ جو ہے زیادتی کرتا ہے, پھر معافی مانگ لیتا ہے کہ اس سے, تو معاف کر دیتا ہے نا کہ اچھا ٹھیک ہے, میں نے, اللہ بھی مجھے معاف کرے, میں نے تمہیں معاف کیا. لیکن اگر وہ پھر وہی کام کر رہا ہے اور بار بار آ کے معافیاں مانگ رہا ہے, تو ایسا تو بندہ بھی نہیں کرتا. ایسا نہیں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کو معافی مانگنی ہے, اس کے بعد وہ دوبارہ کام نہیں کرنا. یہ معافی کا مطلب ہی یہی ہے. تو یہ قضائے عمری وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں نے بس پتہ نہیں رمضان میں بھی کوئی جمعہ بنایا ہوا ہے کہ اس جمعے پہ ہم ساری قضائیں نمازیں پڑھتے ہیں. یہ سب بدعات ہیں. اللہ نے کہا ہے بس جہاں پہ تمہیں عقل آ جائے وہاں پہ سٹاپ کر دو اور آگے کی زندگی سنبھال لو. ٹھیک ہے, پھر نہ چھوڑو, دوبارہ اس کا گناہ پہ اصرار نہ کریں. جو اصرار کرتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ پھر نہ معافی دیتے ہیں, بار بار وہی غلطی کر رہے ہیں نا. ایسے تو کچھ بھی نہیں, آپ کی توبہ قبول ہی نہیں ہو رہی پچھلی بھی. تب قبولیت کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے سارے گناہ سب چیزیں چھوڑ دیں پچھلی. تو توبہ کا بھی یہی مطلب ہے نا. اچھا چلیں, ہو گیا. اب نیکسٹ آ جائیں سسٹر, کس نے آنا ہے؟ یہ والی آیت کرنی ہے نا, مریم سے. جی آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ. بشرا, ہاں جی شروع کیجیے ترجمہ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل مسیح, نہیں مسیح ابن مریم, نہیں مسیح ابن مریم, اللہ سوائے رسول رسول, قد تحقیق حالت گزر چکے, من قبل ہی اس سے پہلے, الرسول کئی رسول, و امہ اور اس کی ماں, صدیقہ تھی یا سچی تھی, کانا وہ دونوں, یا کلانی وہ دونوں کھاتے, الطعام کھانا, انظر آپ دیکھیں, کیفا کس طرح, نبینو ہم واضح کرتے ہیں, لہم ان کے لیے, آیات اپنی, ثم انظر پھر آپ دیکھیں, انا کس طرح, یؤفکون وہ پھیرے جاتے ہیں. قل فرما دیجئے, پڑھے, قل کہہ دیجئے, یا اہل الکتابی اے اہل کتاب, لا یہاں سے پڑھنا نا. نہیں سوری, ہاں قل کہہ دیجئے, اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو, من دون اللہ سوائے اللہ کے, ما اس کی جو, لا نہیں, یملکو اختیار رکھتا, لکم تمہارے لیے, ضررن کسی نقصان کا, ولا اور نہ, نفع کسی نفع کا, واللہ اور اللہ تعالیٰ, ہوا وہ, السمیع خوب سننے والے ہے, علیم خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی. اب بھی اچھا, میں وہ جو بات کرتی نا نماز کی, تو بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ایک دن توبہ کر لیں گے نا, اس کے بعد جو ہوں گی وہ پڑھ لیں گے, ہے نا. تو وہ جو کیا پتا موت کب آ جائے, ہے نا. وجہ کیسے ہے کہ بعض کو میں نے دیکھا ہے کہ جیسے جن کی کوئی نمازیں چھٹی ہوتی ہیں, تو وہ جب بھی ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا, تو اس کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اپنی پچھلی نماز کو. نہیں وہ تو پڑھنی ہے نا. مثلا آپ نے نہیں توبہ کر لی, آپ نے نماز شروع کر دی کہ میں اب کبھی نہیں چھوڑوں گی, تو نہیں, بیچ میں آپ کی جو نماز ہوتی ہے آپ نے چھوڑ دی, بیچ میں کوئی مس ہو گئی, کہیں آپ بھول گئیں یا سوتی رہ گئیں, نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا, وہ تو قضا ہے نا. جو جن کی زیادہ ہوئی ہیں, سالوں کی پڑی ہیں, وہ ایک اندازہ لگاتے ہیں ہماری 5 سال کی ہیں, 10 سال کی ہیں, یا 2 سال کی ہیں, وہ اکٹھی, تو وہ جو ہی نماز اگر ظہر کی پڑھی ہے, تو وہ ساتھ وہ ظہر کی, وہ پچھلی ایک جو بھی سب سے ہے, وہ تو پھر کوئی بہت ہی فارغ ہوگی نا, میری بہن کوئی بہت ہی فارغ ہوگی جس کا کام ہی کوئی نہیں, اور وہ بڑے آرام سے پڑھے گی, ساری نمازیں بھی وقت پہ پڑھے گی. ایک عام جو بندہ ہے جس کو ساری سٹرگلز کرنی ہے, جاب بھی کرنی ہے, بچے بھی سنبھالنے ہیں, وہ کیسے کرے گی, مجھے بتائیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالا. اللہ کہتے ہیں آگے چلو, پیچھے کا میں معاف کر دوں گا, آگے چلو, آگے تم نے کچھ نہیں کرنا. صحیح ہے. تو میرا اس کی ذہن میں وہ یہ ہے کہ پکی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور قبول بھی وہی کرنے والے ہیں. تو جیسے کہتے ہیں کہ بھئی توبہ کریں, کہ بھئی اگر وہ نہیں پڑھے, لیکن یہ ہے کہ آپ توبہ کر کے جو اگلی نمازیں نہیں چھوڑیں نا, وہ اپنے ٹائم پہ, اور اس کو اللہ تعالیٰ پورے. ضرور معاف کر دیں گے اگر اگلی آپ نہیں چھوڑتے نا. مثلا چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سوئے رہ گئے یا آپ بھول گئے, یہ چھوڑنے کا مطلب نہیں ہوتا. ایسی نماز کی قضا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے, آپ کرتے ہیں ہو جاتی ہے, وہ آپ کی
جو نماز آپ نے جان بوجھ کے چھوڑی نا وہ نماز فوت ہو گئی ہے. فرض کرو آپ پوری نمازیں پڑھتی ہیں لیکن ایک جان بوجھ کے چھوڑ دی صحیح. ہے نا, اچھا. اور اب وہ نماز جو جان بوجھ کے چھوڑی گئی ہے اس کی قضا ہے ہی نہیں, وہ تو فوت ہو گئی. اچھا باجی, جیسے اب میرے ساتھ کل ہوا کہ میں باہر نکلی نا, تو اب ظاہر دن چھوٹا ہے اور میں واپس نہیں آ سکتی تھی کہ بھئی آتی تو وہ پھر اگلا کام نہیں ہونا تھا. تو اب میں نے پھر آ کے جیسے عشاء کی نماز پڑھی تو میری مغرب اور عصر کی جو رہ گئی نا, تو وہ پھر میں نے عشاء کے ساتھ پہلے عصر کی پڑھی پھر ساتھ مغرب کی پڑھی. میرے ساتھ آج کیا ہوا میں بتاتی ہوں نا. میری آج 3 کلاسیں آپ سے پہلے ہوتی ہیں میری, جی. تو میں بیچ میں نا, تو جب میں نے ان کو مائک دیا اور اس کے بعد مجھے نماز پڑھنی تھی, ابھی ٹائم تھا بہت, بلکہ اس کی جو 2 کلاسوں کے بیچ میں پڑھتی ہوں وہ بھی میں بھول گئی. پھر ان کو جب میں نے مائک دیا اس کے بعد بھی میں بھول گئی. اچھا, جب میں وضو کرنے کے لیے گروپ لینے کے لیے میں گئی واش روم وضو کرنے کے لیے, میں نے کہا وضو کر لوں تو گروپ لینا ہے, اور مجھے یاد آیا میں نے فجر پڑھی ہی نہیں. اب یہ ہے بھول. میں نے فوراً میں نے کہا کوئی بات نہیں, آج گروپ لیٹ ہونے دو, میں تو پہلے نماز پڑھوں گی. تو وہ میں بھول گئی بیچ میں, مجھے بالکل خیال ہی نہیں رہا کہ ایک تو بالکل پردے وردے سب گرے ہوئے نا, تو باہر کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا. پتہ نہیں چلتا بالکل. تو میرے وہ فون نے بھی ٹو نماز کے ٹائم کرتا ہے, مجھے اشارہ دیتا ہے کہ اذان مطلب ہے ابھی سورج نکلنے کا ٹائم ہے, ابھی ہے, کوئی مجھے پتہ ہی نہیں لگا. اور وہ پھر میں نے پڑھی, میں نے کہا نہیں ابھی تو گروپ شک لیٹ ہو جائے, میں نماز پڑھنی. تو ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. آپ کی جس طرح نماز لیٹ ہوئی ہے آپ کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ بازار میں تھی, مجبوری کی حالت ہے, بعض دفعہ گاڑی میں نہیں پڑھ سکتے, وہاں نہیں پڑھ سکتے, کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے, تو بندہ کہتا ہے چلو گھر میں جا کے پڑھ لوں گی نا. تو اس طرح سے ہوتا ہے, لیکن آپ پڑھ لیں, وہ آپ کی نماز فوت نہیں ہوئی, وہ آپ کی قضا ہوئی ہے, آپ قضا کی قضا کر سکتے ہیں آپ. لیکن جو نماز آپ نے جان بوجھ کے پچھلی زندگی میں چھوڑی ہے وہ فوت ہو چکی ہیں, ان کی قضائے عمری کریں کچھ کریں وہ کچھ نہیں ملنے والا, کچھ نہیں ملنے والا, وہ فوت ہو چکی ہیں. فوت ہوا وہ بندہ واپس آتا ہے, مجھے بتائیں. نہیں آتا. نمازیں کیسے واپس آ سکتی ہیں؟ صحابہ کیوں اتنا درد رکھتے تھے ان کی نماز کو بھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عصر کی نماز مس ہوئی تھی نا کوئی زندگی میں, ہاں جی بالکل. تو کتنا صحابہ تو یعنی بہت ہی زیادہ ہے. اور صحابیات کیا کرتی, رات کو اٹھ کے دیکھتی تھی اپنے آپ کو کہ بھائی چارج ہوا تو نماز پڑھتے, ایسا نہ ہو کہ ہماری فجر کی نماز غفلت کا شکار ہو جائے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج شروع کر لیں گے, کل شروع کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, ہمارا 7 دن ہمارے 15 دن بن جاتے ہیں. تو ہم باجی تو یہ ہے کہ اپنے نوافل کی کثرت کر سکتے ہیں. پھر وہ آپ کے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ نوافل میں ڈال دے گا جو آپ نے پڑھی ہیں. سجدے تو کیے نا آپ نے, لیکن کیونکہ نماز قیامت میں جب کہا جائے گا نا کہ اس کی نماز جب چیک ہوگی, تو اگر نمازوں کی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں, تو پھر اس سے کمی پوری کر دی جائے گی. دیکھیں میری بات سنیں, وہ جو نماز میں کمی نفل روزے کیا ہوتے ہیں جو ہم رکھتے ہیں 6 ایکسٹرا رکھتے ہیں, ان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ روزے کے اندر کچھ کمی بیشی رہ گئی, روزے کے اندر کچھ کمی بیشی رہ گئی, کہ غیبت ہو گئی, کچھ ہو گیا, تو وہ اس میں وہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. نفل نماز کیوں کہی گئی ہے نفل کہ وہ ان کا وہ رکھو, کیونکہ نمازیں ہماری کوئی نمازیں ہوتی ہیں, ہمارے دھیان کدھر ہوتے ہیں, یہی کبھی بات ہے کچھ باجی, پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. ہاں چلے جاتے ہیں, وہ ہماری نمازیں لیٹ ہو جاتی ہیں, وقت پہ نہیں پڑھ سکتے. اچھا باجی, یعنی جو شرائط نماز کے اندر کمی رہ گئی اس کے لیے ہے اس کے نوافل. لیے وہ اچھا, کمپنسیشن ہے, وہ جزاک اللہ. ہاں وہ ہوتا ہے. جیسے ہم کوئی مطلب حج کا کوئی رکن ہوتا ہے تو ہم دم دیتے ہیں نا اس کے لیے, تو وہ ہوتا ہے نا کمپنسیشن ہوتی ہے وہ. تو یہ بھی کمپنسیشن ہوتی ہے کہ آپ اس کو نماز کی جو آپ کی فوت نماز نہیں, وہ ہاں نہیں جی ہے, ٹھیک ہے. باقی اللہ پہ معاملہ چھوڑیں. اور فرض تو پوری ہے نا, وہ جو ٹائم پہ ہی کرنا ہے. ابھی عقل آ گئی نا, جب بھی آ جائے, اٹس نیور ٹو لیٹ, موت سے پہلے پہلے آ جائے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی کیا کرنا ہے, حج عمرہ بھی اینڈ پہ کریں گے نا جب سارے گناہ وغیرہ ایک ہی دفعہ بخشوا لیں گے, تو نمازیں بھی اینڈ پہ, پھر ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. تو وہ نہیں ہوتا کہ موت کا کچھ پتہ نہیں, حج عمرہ بھی وقت پہ اور جوانی کا, نمازیں بھی جوانی کی ہوتی ہیں. اس عمر میں آ کے بڑھاپے میں, ابھی آپ لوگ تو ماشاءاللہ جائیں گے, لیکن جو بوڑھے ہو جاتے ہیں ان سے پوچھے کیسے وہ نمازیں پڑھتے ہیں, کیسے پڑھتے ہیں. تو
بیمار ہو جائیں، کچھ ہو جائیں، ہاں بیماری میں آپ کی نماز، اس میں آپ کی نماز جو ہے وہ آپ، لیکن پھر بھی کہا گیا نا کہ پڑھیں، کیا پلکوں سے پڑھیں، کہا گیا نا. جی یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، اس کو بند ہی کر دیتے ہیں. اچھا یہاں پہ آگے چلیں. آپ سے جو سوال میں نے کرنا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں سے یہ مطلب اس کا بتا دیں مجھے. کانا یا کلان تعام، وہ دونوں جی کس بات کی دلیل ہے؟ یہ کانا یا فلان جی الطعام. اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دونوں بشر تھے اور وہ رسول وہ نہیں، وہ کیا نام ہے، وہ معبود نہیں تھے، بھائی جو ہے الہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کھانا الہ جو ہے وہ کھاتا پیتا تو نہیں ہے، ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو انسان کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں تو ظاہر ہے وہ ساری جتنی حاجات ایک انسان کو ہوتی جی ہیں وہ ساری انبیاء کو بھی ہوتی ہیں. جی وہ بالکل بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے بڑھاپے کے لیے اولاد پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ایسا کچھ نہیں کرتے، ان کو تو ضرورت نہیں ہے نا. بے شک. تو اس لیے پھر کیا ہے کہ وہ ادھر سے دلیل مل رہی ہے کہ وہ ہاں الہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. جی تو یہ سبحان اللہ و بحمدی کا جو میں بتا رہی تھی نا، مجھے ابھی یاد ہے کہ اس میں تو سمندر کے جا کے برابر بھی گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں نا. 100 جی مرتبہ پڑھنے سے، پڑھنی چاہیے روز 100 مرتبہ، کم از کم 100 مرتبہ. تو پھر آپ کا جب توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ توبہ بھی قبول کر لیتے ہیں. لیکن توبہ وہی قبول ہوتی جس کے بعد آپ وہ گناہ کو دہرائیں نہیں، ورنہ قبول نہیں ہوتی. صحیح. 100 بار بھی کریں گے تو نہیں، کوشش کریں کہ اندھا وہ نہ کریں، کیونکہ وہ بندہ اللہ کی نظر میں بہت برا ہے جو بار بار ایک ہی بار. ٹھیک ہے اللہ نے ایک ہمیں دیا ہے کہ تم دوبارہ آ جاؤ، میں معاف کر دوبارہ معاف کر دوں، لیکن کیوں؟ وائے؟ کیوں فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ایک ہی دفعہ سیدھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیا تکلیف ہے؟ بہت مشکل ہے کام، کوئی مشکل نہیں. ہاں بیماری ہے، سخت بیماری ہے، بے ہوشی میں انسان جب بے ہوش ہو جاتا ہے اس وقت کی نماز چلی جائے تو وہ پھر اس کی قضا ہو جاتی ہے. لیکن جان بوجھ کے چھوڑی نمازیں کہ پڑھ لیں گے، بڑھاپے میں پڑھیں گے، نہیں ہوتی نا، اتنی عقل بھی نہیں ہوتی، دین کی طرف بھی آئے وقت نہیں ہوتے. جو بچیاں ینگ دین کی طرف آ جاتی ہیں وہ تو پھر پڑھتی ہیں، دین کی تفسیر ان سب ہو جاتی. اچھا اگلا سوال جو ہے، یہاں پر الہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ایک اور بھی دلیل ہے اسی میں، اس اگلی آیت آپ نے پڑھی نا، اس میں الہ ہونے کی ایک اور دلیل ہے کہ ان کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہوتا نا، کہ جو وہ کسی چیز نفع اور نقصان کرتے، تو الہ تو ہر چیز کی یہ ان کو اختیار ہوتا ہے، کہ طاقت ہوتی ہے کہ آپ نفع بھی دے سکتے ہیں، اختیار بھی وہ جو ہے فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں تو وہ جو نہیں ہے وہ ان کو تو کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں ہے نا. الہ وہ ہوتا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے، مالک ہے. جو سب کے نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے. اس کو نفع بھی پہنچا سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. نقصان پہنچائے. لیکن دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو پھر وہ الہ بھی نہیں ہے نا. جی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے اور بندہ پہنچانا چاہتا ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا. ابھی ہمارے سامنے عمران خان پہ اتنا بڑا قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ نے بچایا، اس کی زندگی ہے، ابھی جب تک ہے وہ چلتا رہے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو نہ پہنچانا چاہیں تو نہیں ہو سکتا. پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے تو نہیں پہنچا سکتے، نہیں پہنچا ٹھیک سکتے. ہے نا، جب تک اللہ نہ چاہے. اور اللہ ہی نہ چاہیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہی تو اوپر کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا پھر. اچھا نیکسٹ آیت آ جائیں، کون ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق کی، سوائے حق کے، ولا، اور نہ تتبعوا، تم پیروی کرو، احواء، خواہشاتی، قوم، کسی قوم کی، قد تحقیق دلو، وہ گمراہ ہو گئے، من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا، اور انہوں نے گمراہ کیا، کثیراً، بہت کثیر تعداد کو، وَضَلُّوا، اور وہ گمراہ ہو گئے، ان سواء السبیل، سیدھے راستے سے. جی چلیں اگلی آیت بھی کر لیں یہ والی. الذین، وہ لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسانی، زبان پر، داؤد علیہ السلام کی، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے،
ذالک یہ بما بوجہ اس کے اسو انہوں نے نافرمانی کی وقانو اور تھے وہ یا تدون حد سے بڑھ جانے والے قانو یہ بھی کر لینا، اگلی بھی پوری ختم کر دیں یہاں تک. وہ لا نہیں یتناہون وہ ایک دوسرے کو منع کرتے ان منکرین برائی سے فعلو وہ کرتے جسے لبیسا کتنا برا ہے ما کانو تھے جو کرتے جو تھے وہ یفعلون وہ کرتے. اچھا، اب اس میں مجھے بتائیں وہ لوگ کا مطلب بتا دیں، اور یہود اور نصارہ نے کس بات میں وہ لوگ کیا تھا؟ جی غلو کا مطلب ہے مبالغہ کرنا، اور یہود و نصارہ نے جو یہود تھے انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو تعالیٰ کا بیٹا کہا، اور جو نصارہ تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور ان میں سے جو دوسرا گروہ تھا انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ تینوں جو ہے ان کو الہ کا درجہ دے دیا تھا انہوں نے. اچھا، غلوب سے مراد ہوتی ہے حد سے بڑھنا، جی یعنی افراد اور تفریط جو ہوتا ہے نا وہ غلوب ہوتا ہے. تو جی غلوب یا کمی کو بھی کہہ سکتے ہیں اور زیادتی کو بھی، زیادہ تر یہ حد سے بڑھنے کو ہی کہتے ہیں. جی اور اس میں دین میں غلوب پھر کیا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے اوپر ایسے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں ہے کام دیے وہ بھی اپنے اوپر لگا لیں اور سب کچھ کر لیں، اور جس طرح نبی انبیاء کو انہوں نے بنا لیا پھر ہم بھی اس طرح کریں. جی تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بچائے رکھے. کرتے تو ہیں وہ لوگ ہر چیز میں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جی جو بدعات وغیرہ ہیں وہ ایجاد کر کے انہیں اپنا لیا ہے، تو وہ بھی غلوب کی ایک قسم ہے. اور ایک اور کام بھی کرتے تھے نا وہ لوگ، وہ پتہ نہیں آپ نے بتایا، میں نے سننے میں مس نہ کر دیا. وہ ایک اور بھی کرتے تھے، ایک تو یہ عزیر علیہ السلام والا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام والا. تیسری چیز کیا تھی غلوب میں؟ جو بدعات تھی ان کو ایک غلوب کی اور بھی شکل ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے علماء وغیرہ ہوں، ٹھیک ہے نا، جی وہ جی آپ کو جو بتائیں اس کو اللہ کے حکم پہ ترجیح دیں. یہ بھی ان کا ایک جرم تھا. یہ کیا کرتے تھے، اپنے ان کے جو احبار ہوتے تھے نا ان کے احکامات کو اللہ کے احکامات پہ ترجیح دیتے تھے. وہ کہتے تھے یہ حلال ہے تو اس کو حلال بنا لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے حرام ہے تو حرام بنا لیں. تو یہ بھی غلوب کی ایک شکل ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ تو یہ بھی الہ بنانا ہے نا، جی یعنی اپنے احبار کو آپ نے الہ بنا لیا. کیونکہ دیکھیں حق کا حرام اور حلال کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا، کسی بھی نبی کو نہیں دیا گیا. وہ حق اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام. اگر یہ حق آپ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، کوئی نبی لے لیتا ہے یا کوئی علماء دین لے لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الہ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو الہ بنا لیا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سخت بات ہے. تو یہ بھی ان کا ایک جرم تھا غلوب میں. اچھا، پھر آپ نے کیا پڑھا اس میں؟ احوا ان پڑھا نا. احوا ان کیا چیز ہے؟ یہ نفسانی خواہشات جو ہیں، کون سی خواہشات ہوتی ہیں جو ان کے جو ہمارے نفس سے ریلیٹڈ ہیں اور جو دنیاوی خواہشات ہیں. اچھا، یہ خواہشات جو ہوتی ہیں نا، جیسے آپ نے اپنی مرضی سے نماز پڑھی اور مرضی سے نہ پڑھی، ابھی آپ نے اپنے نفس کو بھی کیا کر لیا، الہ بنا لیا نا. آپ اس کے کہنے پہ چل رہے ہیں. جو آپ کو حکم اچھا لگا وہ آپ نے کہا لیا، جو نہیں اچھا لگا وہ، یہ نفس کو الہ بنانا ہے. لیکن یہاں پہ جو ایسی خواہشات جو شریعت کے خلاف ہوں، جو شریعت کے خلاف ہوں، احوا ان کو کہا جاتا ہے. جو شریعت اللہ نے حکم دیا نا اس کے خلاف جو باتیں وہ ساری احوا میں آتی ہیں. جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہوں وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. اچھا، پھر اس میں آیت 77 آپ نے پڑھی ہے نا، اس میں اہل کتاب کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ باقی اہل کتاب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہی برائی نا سے جو اوپر روکیں. پڑھا ہے ہم نے کہ اپنے دین میں وہ لوگ نہ کرو، یہ آیا نا، جی یہی جی میں نے پوچھا ہے نا. اور اچھا وَلَا تَتَّبُوا أَهْوَاءَ یہ دوسرا حکم دیا جا رہا ہے. خواہشات کی پیروی نہ کریں. اور اب نمبر 3 کیا ہے؟ ایک بھٹکی ہوئی قوم کی پیروی نہ کریں. نمبر 3 تو 3 اس میں آ گئے. ٹھیک ہے.
چلیں اس کے بعد 78 آیت بھی آپ نے کی ہے، اگلی والی بھی. اچھا اس میں آپ دیکھیں 2 لفظ آئے ہیں نا، ایک اسو آیا ہے اور ایک آیا یاتدون، دونوں میں کیا فرق ہے؟ باجی اسیان جو ہوتی ہے اس میننگ میں بتا دیں بس. جی اسو کا میں جو ہے یاد تک کہ جو یعنی کہ جو غلط کام ہے ان سے ان کا ارتکاب کرنا، اور جو صحیح کام ہے جو واجبات ان کو آپ ترک کر دیں، یہ اچھا عصیان یہ میں جو آتا ہے۔ اسو والی نافرمانی ہوتی ہے نا، یہ مطلب تو یہ تو ہے حدوں کو کراس کرنا. یا تدون کا کیا مطلب ہوگا؟ یہی ہوگا نا. لیکن تعتدون جو دونوں میں یہ فرق ہے، دونوں زیادتیاں گناہ کے کام ہیں، بٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا آپ نافرمانی کر رہے ہیں لیکن اپنی ذات میں کر رہے ہیں. جی ٹھیک اپنی ہے ذات میں نافرمانی کرنا، گناہ کے کام کرنا اور اللہ کی بات نہ ماننا، یہ اپنی ذات میں ہے. لیکن یا تدون جو ہوتا ہے یہ دوسرے بندوں پہ زیادتی کرنا ہوتا ہے. یہ آپ اپنی جان پہ، اپنی نفس، اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ آپ دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ فرق ہے دونوں میں. ظلم دونوں ہیں، زیادتیاں دونوں ہیں، نافرمانیاں دونوں ہیں، لیکن اس کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے، آپ اپنے اوپر کر رہے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں نا ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے جی ہوتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ زیادتیاں دوسروں پہ ہوتی ہیں. تو یہ والا جو ہے یا تدون کا مطلب ہے کہ دوسرے بندوں پہ زیادتی کرنا. جی ٹھیک ہے اچھا پھر یہاں پہ بتایا گیا کہ ان کو لعنت کی گئی. کیوں لعنت کی گئی؟ کیونکہ وجہ وہ برائی کے کاموں سے نہیں روکتے ہیں، حد سے بڑے ہوئے تھے. دوسرے کو جو حد سے بڑے ہوئے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو برائی سے بھی نہیں روکتے. بالکل تینوں ان کے جرم تھے، حد سے بڑے ہوئے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اور تیسری بات کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے یہ جو بات ہے نا یتناہون، یہ والا جرم ان کا، یہ بہت بڑا جرم ہے. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہے نا ایمان کی جو بتائی جاتی ہے سب سے کمزور درجہ کیا ہے کہ آپ اس کو اپنے دل میں برا سمجھیں. جی یہ آخری کمزور ایمان کا درجہ ہے. یہ اس کے بعد کوئی ایمان کا درجہ ہے ہی نہیں. یہ کوئی برائی ہو رہی ہے اور اس کو آپ دل سے نفرت کرتے ہیں آپ اس سے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بس کرنے دو، ہمارا کیا ہے، وہ خود ہی ان کو اللہ پکڑے گا اور ان کی اپنی قبر میں جانا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں نا، اور ہم اس کو روکتے بھی نہیں ہیں اور اپنے دل میں بھی برا نہیں سمجھتے. یعنی اس کے لیے بالکل ہم کوئی ایفرٹ نہیں لگانی، کچھ دل میں بھی نہیں کرتے اور روکتے بھی نہیں ہیں، ہاتھ سے، زبان سے، کوئی بھی 3 طریقے ہوتے ہیں نا. تو وہ کیا ہے کہ پھر وہ آپ کا اس میں آپ کی چھوٹ نہیں، آپ اس میں شامل ہیں گناہ میں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کو کرنے دو، جب یہ چیزیں رک جاتی ہیں نا دین میں تبھی عذاب آتے ہیں. اور یہ شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا یا نہیں بتایا، یہ جو کام ہے نا روکنے کا، نہی عن المنکر، یہ امر بالمعروف سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس کا پہلا درجہ ہے دین میں. اور یہ اگر اسلامی حکومت ہے تو قومی سطح پہ ہونا چاہیے، یہ انفرادی سطح پہ نہیں، قومی سطح پہ ہونا چاہیے. یہ اتنا بڑا امپورٹنٹ کام ہے. اور پھر کوئی اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی، کوئی توجہ نہیں دے رہی، تو پھر آپ کا اپنا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں، اپنے در پڑوس میں، جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کام ایسا ہو رہا ہے جو دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے احکامات کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، تو آپ کو کرنا ہے. ورنہ تو سبھی لپیٹ میں آ جائیں گے نا. تو کچھ نہ کچھ ایک نہ کسی حد تک کرنا ہے، یا تو بالکل ہی اس سے الگ ہو جائیں اور اس کام کو بالکل اس کی سے نفرت کریں. یہ نہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کا ہی ہے، وہ کریں گے، اور اس کو آپ شریک بھی ہو رہے ہیں. جیسے شادیوں میں ہوتا ہے، ہماریوں میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم شادیوں میں شریک بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے جب تک آپ علیحدہ نہیں ہوں گے، ڈرامے دیکھے بھی جا رہے ہیں، دین پہ بھی ادھر عمل ہو رہا ہے، سب دونوں کام نہیں ہو سکتے. آپ ان کو بھی بڑھاوا دے رہے ہیں اور وہ چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں. فالوورز دیکھیں لاکھوں کو، ملینز میں. ذرا سی کوئی کوکنگ کا کوئی چھوٹا سا ڈال دیں تو کہاں جاتے ہیں ان کے فالوورز. اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا دیکھیں، ان کا بھی میچ کر لیں کتنا ہوتا ہے ان کا. اتنے بڑے بڑے استاذ ہیں، بڑے بڑے اسکالرز ہیں، میں نے دیکھا ہے، نہیں ہوتے ان کے فالوورز، ان کے یعنی ان کو کرنے والے، ویو کرنے والے، ویور ان کے جو ہوتے ہیں، جو ویورشپ جسے کہتے ہیں. تو یہ بہت برا ہے.
ان کو ڈسکریج کریں, ان کو بڑھاوا دیے جا رہے ہیں ہم. جب آپ ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں نا, کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں, تو سمجھ لیں ایک دفعہ آپ نے اس کو ویو کر دیا, اور ایسے لاکھوں کروڑوں ہزاروں ملین میں لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا کیا ہوا اگر ایک ہمارا ہم کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا, وہ ایک ایک کرتے کتنا ہو جاتا ہے پھر. تو بالکل الگ ہونا پڑے گا تبھی جا کے ایک دل میں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن کہ کسی پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں بنائے, 2 دل نہیں ہے, اور ایک دل میں 2 چیزیں نہیں رہ سکتی, ایک دل میں ایک ہی چیز رہے گی. یہ شاید سے یہ بھی پتہ چلتا ہے, جیسے میں حوالہ دے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے پیٹ میں 2 دل نہیں بنائے. اس کا یہی مطلب ہے کہ ایک اس پہ ہے اور ایک اس پہ ہے, ایک ہی بنایا ہے, اور اس ایک کو آپ نے خالص رکھنا ہے. چلیں ابھی کوئی اور رہتا ہے لیسن کے لیے؟ بہت سی سسٹرز نہیں آ رہی نا. چلیں ٹھیک ہے, پھر یہ 1-2 آیتیں رہ گئی, ان کو بعد میں کر لیں گے. باجی ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹھیک ہے نا. اسسمنٹ. جی اب وہ ٹیسٹ کی ہماری اسسمنٹ ہوگی نیکسٹ ویک. اچھا پھر اسسمنٹ آ رہی ہے. جی ختم ہو گیا پارا ہمارا. اچھا وہی میں دیکھ رہی تھی کہ میں دیکھ رہی تھی جی صبح, میں نے کہا یہ 82 آیت. اچھا پارا ختم ہوا ہے, سورہ نہیں ختم ہوئی نا. تو میں نہیں سورہ کو نہیں. دیکھ رہی تھی, میرا سورہ والا قرآن ہے نا, تو میں سورہ میں دیکھ رہی تھی جی اس میں پاروں کا نہیں لکھا ہوا, تو میں دیکھ رہی تھی. تو بہت لمبا لیسن, ابھی 1-2 لیسن ہوتا. اچھا پارا ختم ہو گیا. اچھا مجھے جی یہ بھی بتا دیں کہ یہ کب آئے گی اسسمنٹ, چھٹیوں میں آئے گی؟ باجی یہ انہوں نے 17 18 19 باجی نے کہا تھا, اور انہوں نے اچھا کہا تھا کہ 20 کو ٹیسٹ سینڈ کر دیں گی. اچھا, تو یعنی چھٹیوں سے پہلے پہلے کریں گے آپ لوگ. ٹھیک, جی میں ڈیٹ لکھ جی لیتی ہوں. مجھے تو ابھی کوئی نوٹس بھی نہیں آیا, مجھے تو اندھیرے میں ہی رکھا جاتا ہے, نہ آیات بھیجی جاتی ہے نہ کچھ. حالانکہ ان کا کام بنتا ہے مجھے بھی, کیونکہ مجھے بھی چھٹیوں کا کوئی نہ کوئی پروگرام بنانا ہوتا ہے نا. اچھا یہ انہوں نے 3 ڈیٹس دیا. سنڈے کو کیا آ رہا ہے؟ سنڈے اور منڈے 2 دن رکھیں گے اس دفعہ. ہم ٹیوزڈے, ہم سیٹرڈے کو نہیں رکھ رہے ابھی. سنڈے اینڈ ٹیوزڈے منڈے 2 دن رکھیں گے بس. جی اب ان میں سنڈے منڈے آتا ہے کہ نہیں آتا 17 18 19 میں؟ جی جی میرا خیال ہے 19 کو منڈے ہے. ہاں پتہ نہیں مجھے, میں 1 منٹ بس میں دیکھ کے پھر بتاتی 17 کو آپ کا سنڈے, 18 کو سنڈے ہوگا نا. جی باجی سیٹرڈے سنڈے منڈے 3 دن نہیں آتا ہے. سیٹرڈے میں نہیں لے رہی, سیٹرڈے میں اس دفعہ کشتی کا نہیں لگ رہی. سنڈے اور منڈے 2 دن رکھوں گی, اور انہوں جس نے دن یہ 3 دن دیے اور ہیں نا. جو میٹنگ کا ٹائم ہوگا نا اسی میں آپ نے کرنا ہے. ہوں. جی باجی ٹھیک ہے جی. باجی سنڈے کو 18 ہے اور منڈے کو 19 ہے. ہاں بس ہو گیا نا. ٹھیک ہے. ہاں تو آپ کی منڈے, آپ کو سنڈے کو ہوگی اور ان کی منڈے کو ہوگی. ٹھیک ہے, تو جو جی اپنے ٹھیک. ٹائم دے دینا, تو پھر میں انشاءاللہ 9 بجے کے بعد سٹارٹ کروں گی. 8 جی بجے باجی. سٹارٹ نہیں گیا, 8 بجے بہت ارلی ہوتا ہے میرا. تو جی باجی آپ میرا لکھ لیں 8 بجے میں سنڈے والے دن سنڈے انشاءاللہ 8, صبح 8 بجے. سنڈے جی 8 جی یہ کس کا 8 ہے یہ؟ بجے. اچھا 8 جی AM. عظما ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. جی 8 سے اگر تھوڑا لیٹ ہو گیا تو بھی کوئی نہیں چلے گا, 8:30 کر لیتے ہیں نا. چلے چلیں ٹھیک ہے باجی 8 AM ٹھیک ہے. کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ جلدی فنش ہو جائے سب کا. تو اس کے بعد آدھے گھنٹے میں نا, یا 20 جی منٹ میں آپ لوگ پھر باجی سیکنڈ لوگ. میرا نیکسٹ لکھ لیجیے, پھر 8:30 بجے میرا لکھ لیں. اچھا عظما, اینڈ دین آپ کا سائمہ 8:30. 8:30 جی. 8:30 باقی لوگ بھی بتا دیں. बाजी उसके बाद मेरा लिख ले. بشرا जी اچھا جی باجی میں 9. میرا مغرب جی یہ دیکھو میں نہیں لے رہی مغرب وغیرہ کے بعد, جو تیاری کرنی ہے پہلے باجی پھر کرو. چلے کہ 11 بجے کا کرتے ہیں پھر. اچھا آپ کا نام کیا ہے بتا دو. رخسانہ. رخسانہ, نام بھول جاتی ہوں میں. اچھا رخسانہ, آپ کا کیا ہے؟ سامنے آ جائے تو 11 ٹھیک ہے, 11 بجے رکھ جی لیتے ہیں. جی 11 بجے. बाजी मेरा اچھا कौन सा टाइम बनता है? آپ کا 8:30 के 9:30 बाद ہے, 9:30. 9:30. ओके. باجی تو یہ تو نہیں سائمہ کا 10-15 منٹ ہی 8:30 ہے لگتے نا, ہیں. تو آپ کا 9 کر لیتے ہیں نا بشرا, जी ठीक है. اور 11 بجے آپ کا کر لیتے ہیں. اچھا مطلب باجی باقی لوگ عظما جو کے بعد آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں گی, 15 منٹ میں, تو آپ 8:15 میرا کر لیں پھر. عظما کہ میں 15 منٹ میں کیسے فارغ ہو جاؤں گی.
ٹھیک ہے میں اوکے 8:15 اوکے کے لیے اب سنڈے کو تو کچھ نہیں کرنا نا، اپنے بچوں کا تو کچھ جی نہیں کرنا، تو 8:20 بھی ہو سکتے ہیں، 8:30 بھی ہو ٹھیک ہے، سکتے ہیں، 8:30 کوئی بھی بات ٹھیک نہیں۔ ہے انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، اب یہ 4 لوگوں نے مجھے ابھی تک ٹائم دیا، نزت کا نہیں ہے، میرا باجی ہاں جی آپ کا، نظیفہ کا بھی نہیں ہے۔ نظیفہ آپ ہیں یہاں پر ہی ہے نا؟ جی باجی میری آواز آ رہی آ رہی ہے، میرا منڈے نظیفہ آ رہی ہے بس۔ ہے جی باجی 9:30 اچھا اگر کسی کا 9:30 نہیں ہے جی اور میں منڈے کر سکتی ہوں، کیونکہ میں نے پچھلے آیات بالکل یاد نہیں، مجھے ٹائم تھوڑا لگے گا یاد کرنے میں۔ چلے منڈے والے میں پھر کچھ دیر رکھ لوں گی، ٹھیک ہے، ان کو بولوں گی ٹھیک ہے، تم لوگ کر لو سنڈے کو۔ شکریہ۔ منڈے کو ٹھیک، میں مغرب کے بعد کر سکتی ہوں؟ نہیں اتنا لیٹ نہیں، مغرب کے بعد تو میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا، فوراً عشاء ہو جاتی ہے اور مجھے سونا بھی جلدی ہوتا ہے، میری صبح کلاسز ہوتی ہیں۔ منڈے میں ٹائم پھر آپ کے ساتھ بات میں ذرا پریکٹس کر لوں، تیاری کر لوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جب ہو جائے گی مجھے بتا دینا، منڈے کو دن میں کر لینا 3 بجے سے پہلے، اوکے جی، اللہ مغرب سے پہلے کر لینا کوئی بھی ٹائم پہ، ٹھیک ہے، حافظ۔ مغرب سے پہلے کوئی بھی، اس سے زیادہ نہیں۔ چلیں، اور نظیفہ بھی ہوگی، کوئی رہ گیا اور آپ لوگ میں سے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر بعد میں لے لیں گے۔ چلیں ہو گیا، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 لوگ ہیں کلاس میں، لیکن مجھے تو نام تھوڑے سے ملے، کون رہ گیا؟ اور 7 ہو گئے پورے؟ ایک آپ جی ہے ہو گئے ہمارے۔ ہاں میں ایک ہوں نا، 6 کرنے ہیں نا پیچھے، نظیفہ 2 3 4 5 اور 6 ہو گئے، ٹھیک ہے چلیے 6 کا ہو گیا۔ ابھی تو بہت لوگ پتہ نہیں کون کون ہیں جو لسٹ میں دیکھیں گے کتنے لوگ۔ آپ لوگ 12 13 لوگ ہیں گروپ میں، ماشاءاللہ، اور آگے آئیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ فی خیر امان کثیرا۔ اللہ، اللہ حافظ۔